بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین تحریک لبیک پاکستان کا تاریخ ساز پاکستان بچاؤ مارچ جو آج 22 مئی کو شہر کراچی اور روشنیوں کا شہر اور پاکستان کی معاشی ہب کا دل اور پاکستان کی معیشت کو سب سے بڑا سہارا دینے والا شہر کراچی جس سے آغاز ہو رہا ہے. ملک کی صورتحال وہ نظریاتی بنیادوں پر ہو یا جغرافیائی بنیادوں پر ہو، اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی سازشوں کا خلفشار کا شکار ہے، اور اس وقت پاکستان کو اندرونی اور بیرونی بیک وقت سازشوں کا سامنا ہے، جس کے خلاف تحریک لبیک پاکستان نے ان تمام سازشوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے وہ اگرچہ حالیہ ہونے والی گستاخی رسول، گستاخی صحابہ، آل بیت اور اسلام کی بنیادوں کے خلاف جو مغرب کے ایجنڈے کے اوپر کمپین چلائی گئی اس کے خلاف، اور پاکستان کے اندر ہونے والے سیاسی عدم استحکام کے خلاف، اور پاکستان کو 76 سال سے لوٹ کر کھانے والوں کے خلاف، اور پاکستان کی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف، پاکستان کی عوام کو بھوکا مارنے والوں کے خلاف، سیلاب میں ڈوبنے والے ان بیچاروں کی ہمدردی کے لیے اور اس قوم کے بچوں کے لیے جن کو تعلیم، صحت اور ہر اس چیز سے محروم رکھا گیا ہے جس سے 76 سال سے اس ملک کی اشرافیہ اور لٹیرے مستفید ہو رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے خلاف، اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کے نفاذ کے لیے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے پاکستان کو اس منزل اور اس راہ پر گامزن کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا پاکستان بچاؤ مارچ. اس وقت ملک کے اندر کوئی اپنی سیاست بچا رہا ہے، کوئی اپنی عزت بچا رہا ہے، کوئی اپنی وزارت عظمیٰ اور اپنے نااہلی کے کیس ختم کروا رہا ہے، لیکن الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اپنی تمام مفادات کو بالائے طاق رکھ کر اس وقت صرف پاکستان کے نظریے اور پاکستان کی قوم کی بات کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور پاکستان کی عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے جن کو مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی کے پاٹوں کے اندر رکھ کر پیس دیا گیا ہے، خصوصاً شہر کراچی جس کے عوام کو اس کی انتظامیہ اور اس کی حکومت اور اس کا سارا سسٹم جو ان کو گننے سے بھی قاصر ہیں، جو ان کو گنتی میں بھی شامل کرنے سے قاصر ہیں، اور جو مردم شماری کے نام پر اس قوم کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. شہر کی ایک جو ہے وہ 3 کروڑ کی آبادی کو 1 کروڑ 80 لاکھ تک بتایا جا رہا ہے، اور 1 کروڑ 95 لاکھ تو نادرا پاکستانی کراچی کے باسیوں کو شناختی کارڈ کا اجرا کر چکی ہے، لیکن اس ساری بدماشی کے پیچھے وہ ساری حکومتیں جو مسلسل 4 مرتبہ پاکستان کے اندر اور سندھ کے اندر خصوصاً کراچی کے اندر یہ ساری حکومت کر رہے ہیں، لیکن عوام کا کوئی بھی حال پرسان حال نہیں، بلکہ گیس کی جو ہے لائنیں ان کے اندر گٹر کا پانی مکس ہو کر میٹروں کے اندر آ رہا ہے، اور سوئی صدرن والے ان میٹروں کو صاف کرنے کی بھی مجاز نہیں. قوم اپنی مدد آپ کے تحت گیس لینے کی بجائے ان لائنوں سے گندا پانی وصول کر رہی ہے، اور پانی کے جو صورتحال ہے اس وقت، پانی کے اندر شگاف لگا کر جو ٹینکر مافیا کو نوازا جا رہا ہے اس کے پیچھے حکومتی مافیا بھی شامل ہے، انتظامی مافیا بھی شامل ہے، KMC بھی شامل ہے. وہ سارے ادارے جو اس وقت کراچی کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے خلاف عملی اقدام کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے پاکستان بچاؤ مارچ کا اقدام کیا ہے. اور اس کے بعد
کے الیکٹرک کے نام پر جو پچھلے کئی برسوں سے کئی دہائیوں سے اہلیان کراچی کا خون چوسا گیا ہے، اب ان کی دوبارہ رینیو کرنے جا رہے ہیں وہ ممبرشپ کو، اور جو بھی وہ جو اس کے ساتھ معاہدہ ہے لائسنس کو رینیو کرنے کے بجائے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کے الیکٹرک کو صرف کراچی کا اکیلا بجلی کا شراکت دار نہ بنایا جائے، بلکہ مختلف کمپنیز کو یہ لائسنس دیا جائے تاکہ ہر شہر بلکہ ہر ضلع کے کراچی کے 7 ضلع ہیں، 7 ضلعوں کو مختلف کمپنیوں کو یہ دیا جائے جس کی بجلی کے نرخ سستے ہوں، جس کی معیار اچھا ہو اور جس کا جناب ترسیل بجلی کی اچھی ہو۔ آئندہ آنے والے وقت میں ان کمپنیوں کو کراچی کے لیے بجلی کی فراہمی کا لائسنس دیا جائے۔ یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے کراچی کے حوالے سے۔ اور دوسرا مطالبہ، وزیر اعلیٰ سندھ نے جو اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا کہ ہم 20 لاکھ گھر جو سیلاب زدگان ہیں ان کو بنا کر دیں گے اور ان کی مداوع کریں گے، ان کی پرسان حال ان کے جناب پوچھیں گے، لیکن ایک گھر بھی ابھی تک سندھ گورنمنٹ کی طرف سے سیلاب زدگان کو بنا کر نہیں دیا گیا، اور سندھ سیلاب کے اندر جو سکول اور جو ہسپتال زد میں آئے ان سارے ہسپتالوں کے اندر ابھی تک نہ کوئی علاج معالجے کا نظام درست ہو سکا، نہ اس کا فرنیچر اور اس کی ضروریات جو ہسپتال کی ضروریات ہے، میڈیکل ضروریات وہ پوری کی جا سکی، بلکہ جو سکول منہدم ہوئے سیلاب کی زد میں آئے ان سکولوں کے اندر ابھی تعلیمی نظام بھی شروع نہیں کیا جا سکا۔ اتنی بدکار اور اتنی بے شرم اور اتنی گھٹیا حکومت جو سندھ نے یہاں کی ہے وہ اس کی مثال پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی۔ پاکستان کے اور علاقوں میں بھی سیلاب آیا لیکن وہاں کہیں نہ کہیں نظام بحال ہو چکا ہے، لیکن سندھ حکومت نے اپنی بے شرمی اور ڈھٹائی کی روایت کو برقرار رکھا اور سندھ کی عوام کو بالکل ہر قسم کی سہولت سے محروم رکھا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو قوم کے سامنے جھوٹ بولا ہے، اگر جھوٹ نہیں ہے تو اس کو عملی اقدامات پہنانے کے لیے فی الفور اس کے اقدامات کیے جائیں۔ اور پاکستان جو وفاقی حکومت ہے، اور کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی وفاق کی حکومت کی شراکت دار ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے جو پیٹرولیم کی مصنوعات کو آسمان کے ساتھ لگایا گیا ہے اور قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، بجلی کے بلوں کی صورت میں، گیس کے بلوں کی صورت میں، گیس کے ٹیکسز کی صورت میں، بجلی کے ٹیکسز کی صورت میں، ان تمام سے قوم کو نجات دلوائی جائے اور قوم کو کوئی ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ یہ آنے والے وقت میں کوئی سکھ کا سانس لے سکے اور آنے والے الیکشن کے اندر کوئی زندہ رہ سکے، ورنہ قوم کا جو حال ہو چکا ہے، بے روزگاری، بد امنی، بھتاخوری، اور خاص طور پر کراچی کے اندر جو ڈاکو راج اس گورنمنٹ کی ناک کے نیچے دندناتا پھر رہا ہے، اس کو لگام دی جائے۔ یہ ساری ہمارے مطالبات ہیں انشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اور نوبت نہیں آئے گی کہ تحریک لبیک پاکستان اس سے اگلا قدم اٹھائے، ہمارے مطالبات کو پورا کیا جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔